جتنی بھی پاکستان میں آن لائن جرنلزم کر رہی ہیں آرگنائزیشنز، ان کو اکٹھا کر کے ایک باڈی بنائی گئی. آپ لوگوں کا یہ انیشیٹو ہے، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں. آئی تھنک یہ ہسٹری بنی آج ایک لحاظ سے بالکل. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک خاص ایسی کمیونٹی جو عام طور پر تو یہی سمجھی جاتی ہے کہ ایک براڈر میڈیا سیکٹر کا حصہ ہے، جو کہ درست بھی ہے، لیکن اس کو اتنی ڈسٹنکشن سے نہیں دیکھا جاتا. اور میری مراد ہے ایسے میڈیا کے چھوٹے انیشیٹیوز جو انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کا کسی کارپوریٹ انٹرسٹ سے کوئی ڈیپ تعلق نہیں ہے، یا وہ کسی اسپیسیفک کسی کے ساتھ اس طرح ایسوسیٹڈ نہیں ہے جو انفلوئنس کر سکے ان کی اپنی ایڈیٹوریل لائن جو ہے. تو یہ اس کا ایگزسٹنس ایک بڑے میڈیا لینڈس کے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں جن سے مختلف چیلنجز جنم لیتے ہیں. تو ان چیلنجز کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، یہ کیا ہیں، کون لوگ کیسے کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں ایک گفتگو تھی. دوسرا یہ تھا کہ اس ڈسٹنکشن کو کیا پبلک میں کبھی اس کی پرسیپشن موجود ہے اتنی کہ نہیں موجود، اور یہ ہے کہ اس آئیڈینٹی کو کس طریقے سے ہم پریزرو کر سکتے ہیں. کیونکہ اس کا ایک فنکشن ہے پیچھے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو لیگیسی میڈیا، جسے ہم عام طور پر وہ کنونشنل میڈیا جو لوگوں کے پرسیپشن میں موجود ہے، وہ اگر نہیں کر پاتا تو کوئی اور کر رہا ہے کہ نہیں. تو یہ وہ والی کمیونٹی ہے جو اس چیز پہ زیادہ دسترس بھی رکھتی ہے، ایکسپرٹیز رکھتی ہے، زیادہ ان ٹچ رہتی ہے لوگوں کے ساتھ، کمیونٹیز کے ساتھ. تو ان کا ایک اکٹھ تھا کہ ہمارے جو کامن چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں، اور ان سے نمٹنے کے لیے ایک لائحہ عمل ترتیب دیا گیا. تو اس لحاظ سے تو واقعی ایک بہت بڑا یہ میڈیا کے ایولیوشن میں ایٹ لیسٹ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ایک سٹیپ فارورڈ ہے. یہ ملک جو ہے ایک یونیفارم سنگولر آئیڈینٹی پہ نہیں مشتمل. یہاں پہ ایک تنوع ہے مختلف آئیڈینٹیز کا، تشخصوں کا، جو بھی ورڈ ہو اس کا. فار ایگزامپل ہم ایک ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہیں، ملٹی ایتھنک اسٹیٹ ہیں، ملٹی لنگوسٹ اسٹیٹ ہیں، ملٹی کلچرل ہیں، ملٹی سوشل ہیں، ملٹی فیتھ ہیں. لیکن یہ ساری جو سوشو پولیٹیکل پلورلزمز ہوتی ہیں یہ ریفلیکٹ نہیں ہو پاتی مین اسٹریم میڈیا میں. فار ایگزامپل اگر آدھا ملک دیہی علاقوں میں رہتا ہے تو کہاں ہیں دیہات ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں؟ ان کی خبروں میں، ان کے موضوعات میں جو کور ہوتے ہیں سب مسنگ ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں تو جو مائنورٹیز بھی بہت بڑی بڑی ہیں. اگر آپ لے لیں کہ سرائکی زبان بولنے والی آبادی وہ شاید پنجابی زبان کے بولنے والوں کے حساب سے ان سے کم ہوں گی تعداد میں، لیکن ان اٹ سیلف وہ ایک بہت بڑی مائنورٹی اس کانٹیکسٹ میں. اسی طرح اور سوشل کلاسز کا بہت سارا ایشو ہے. ایون اربن ایک سیٹ اپ کے اندر بہت سارے یہ اس طرح کی پلورلزم آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ تمام ان کے ایشوز، ان کی وائسز، ان کے پرسپیکٹیوز، یہ سب مسنگ ہیں. تو اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ میڈیا کا کام میڈیشن ہے عوام کے انٹرسٹس کی اسٹیٹ کے ساتھ، تو پھر اگر یہ والی آوازیں اور پلورلزمز نہیں ہیں میڈیا کے سبجیکٹس میں اور ان کی کوریج میں ایشوز کے، تو پھر کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو وہیں پہ ہیں لیکن ان کی آوازیں نہیں ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے. خیال کیسے آیا، آئیڈیا کیسے آیا کہ ایسا کچھ قدم اٹھانا چاہیے، سب کو ایک جگہ پر اکٹھے کر کے کچھ ایسی کوئی باڈی جس کی فارمولیشن میں آگے بڑھنا چاہیے؟ میرا چونکہ میڈیا ڈیولپمنٹ کا بیک گراؤنڈ ہے، ویسے پہلے جرنلزم کا فل ٹائم تھا، پھر میڈیا ڈیولپمنٹ. میں اس میں ہمیشہ سے انٹرسٹڈ رہا ہوں کہ نیریٹیو کیا بلڈ ہوتا ہے. ریاست بھی تو اپنے ایک ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے، تو اس ریاست کے جو مختلف کانسٹیٹیوئنٹس ہیں، انٹرسٹ گروپس ہیں، وہ کیسے نیگوشیٹ کرتے ہیں ریاست کے ساتھ. تو میری بڑی ڈیپ فرسٹریشن تھی فارمل میڈیا کے ساتھ. وہ میں سمجھتا ہوں ان کے بہت ساری اپنی مجبوریاں ہیں جن کو اوور کم کرنٹلی نہیں وہ کر سکتے، لیکن نیٹ رزلٹ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ تمام ایشوز جو کرنٹ ہیں، روزمرہ کے ہیں، زندگی موت کے سوالات ہیں جو سامنے نہیں آ رہے، تو ریاست کو کیسے پتہ چلے کہ کوئی رو رہا ہے نہیں رو رہا، ضرورت ہے نہیں ہو رہی. ایک تو اس نے اپنے آپ کو ٹرین کیا ہوا ہے ہماری ریاست نے اگنور کرنا، لیکن میڈیا بھی اگر یہ اس کے ساتھ دے دے اس بات میں تو ٹھیک نہیں ہے. تو پھر ظاہر ہے ٹریکنگ کرتا ہوں میں، میڈیا کو دیکھتا ہوں، تو
تو اس میں ایک چیز واضح 3-4 سال سے نظر آ رہی تھی کہ مین اسٹریم میڈیا میں جو خاص بیانیے ہیں اس میں مزاحمت آنی شروع ہوئی آن لائن اسپیسز میں، کیونکہ وہاں پہ وہ گروپس اکٹھے ہونے شروع ہوئے جو اپنا ایک متبادل بیانیہ رکھتے تھے. تو آبویسلی وہ خود تو وہ گروپس میڈیا نہیں تھے، تو لیکن بہت سارے دوست ہمارے جو ہیومن رائٹس کے اوپر بھی کام کرتے تھے اور میڈیا کا بھی بیک گراؤنڈ رکھتے تھے یا کمیونیکیشنز میں بھی انٹرسٹڈ تھے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے انفارمیشن آپریشنز شروع کیے، انفارمیشن شیئرنگ شروع کی. وہ نیچرلی اس کا پھر اپنا ایوولوشن نے اس پروسیس کو سنبھال لیا کہ وہ بھی ایک ایوالو ہونا شروع ہو گیا. تو ہمیں ایک ڈسٹنکشن از خود نظر آنی شروع ہو گئی، خاص طور پر پچھلے 2 سال میں. تو یہ ایک بس قدرتی ہی عمل تھا کہ ان کا ایک وقت میں کہیں آپ پہ آ کے اکٹھے ہو جانا. تو چونکہ بہت سو سے ہماری جان پہچان تھی، دوستی تھی، تو اس لحاظ سے یہ ذرا اکٹھا ہونا آسان ہو گیا. اور شاید یہ کوئی نہیں تھا ارادہ کہ کوئی ایسوسیشن اسی طرح ہی بن جائے گی، لیکن جو شرکاء تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مل کے ہی چیلنجز حل کیے جا سکتے ہیں، تو پھر ایسوسیشن ہی اس کا ایک قدرتی پروڈکٹ تھا. پبلک منی سے پیسہ جاتا ہے، جو ریونیو ہے، جو ایڈ جاتا ہے، لیگیسی میڈیا، بڑے بڑے ٹی وی چینلز، اخبارات وغیرہ وغیرہ، لوگوں کا پیسہ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ان کے لیے وہ اس کو، میرا خیال ہے کہ ان پلیٹ فارمز کا جو بالکل نئے ہیں ان کا بھی تو اس کے اوپر حق بنتا ہے. یہ جو ایک آرگنائزیشن ہے، ایسوسیشن ہے، اکٹھ ہے، یہ بھی خوب آ سکتی ہے کہ سسٹینیبلٹی جو سب سے بڑا کوسچن مارک ہے. ویسے تو لوگ یہ بولتے ہیں نا فارن فنڈنگ ہو رہی ہے، بریف کیسوں میں پیسے ڈل کے آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم اصل حقیقت جانتے ہیں کہ مطلب پل کی خبر نہیں والا، وہ میر انیس کی جو ایک لائن ہے، یہ بھی ایک فیکٹر آپ کے ذہن میں ہے؟ جی بالکل ہے. یہ ایکچولی بڑا ایک بنیادی نقطہ ہے. بزنس سسٹینیبلٹی یعنی بھوکے پیٹ پہ تو آپ تاحیات ایکٹیویزم نہیں کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ایک فنڈامنٹل بات ہے کہ اگر ان پلیٹ فارمز کے پاس فنڈنگ آ رہی ہوتی، پیسے آ رہے ہوتے، لفافے اور یہ وہ آ رہے ہوتے، تو یہ بگ میڈیا ہوتے یا اس کا کو آپٹ ہو جاتے یا اس کا حصہ بنتے. ایسا نہیں ہے. اور چونکہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے، آپ نے آبویسلی جو کمیونٹی ہوتی ہے اس کے اندر بائرز اینڈ سیلرز بھی ہوتے ہیں، لیجیٹمیٹ جو ہوتے ہیں، اور پھر مختلف سروسز ہوتی ہیں. تو لوگوں کی نیوز یو کین یوز فارمیٹ میں آپ کمرشل ایکٹیویٹیز اور ریونیو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کا طریقہ ہے مروجہ. لیکن ایک سورس آف ریونیو جو ہے صرف پاکستان میں نہیں، ہر جگہ تقریباً ہوتا ہے، وہ ہے کہ پبلک کا پیسہ پبلک کے ویلفیئر کی کیمپینز کی شکل میں میڈیا کو ملتا ہے. ہمارے ہاں اس کی بہت پرانی تاریخ ہے، اور یہ اگر سرکار کی طرف سے عوام کا پیسہ میڈیا کو اس کے اصولی موقف پہ نہ ملے تو یہ میڈیا ایگزسٹ ہی نہ کر سکتا، بالکل نہ ایگزسٹ کر سکتا. لیکن اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی. اس کے اوپر ٹرانسپیرنسی کیا ہے، وہ رولز کیا ہیں جس کے تحت پبلک سیکٹر ایڈورٹائزنگ کی ڈسٹریبیوشن ہو، اس کے اوپر نہیں ہے. ہمارے ہاں مثلاً وفاقی حکومت، صوبائی حکومتوں کے پاس بھی بجٹس ہوتے ہیں اپنے، جو وہ اپنے نیٹو میڈیا کو دیتے ہیں، لیکن جو وفاقی حکومت ہے وہ ایک بڑا چنک کنٹریبیوٹ کرتی ہے اس ریونیو کو جو پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیا کے پاس آتا ہے. اب اگر اس کا مقصد عوام تک ریاست کی پالیسیز اور جس طرح صحت کے بڑے اہم ایشوز ہوتے ہیں وہ پارٹی لائن سے بیونڈ ہوتے ہیں، ان کا جو میڈیا کیمپین ہے یہ کس کے پاس جائے گا؟ اصولاً تو اس تمام میڈیا کے پاس جانا چاہیے جو اس میڈیا کو کنزیوم کرتے ہیں، جو عوام ہے. لیکن اگر جو یہ میڈیا ان طبقات کی نمائندگی کر رہی ہے جن کو فوکس ہی نہیں کر رہا لیگیسی میڈیا، تو وہی تو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے اس کیمپیننگ کے. تو اگر یہ والے پلیٹ فارمز ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کا ایک بڑا حصہ آنا چاہیے، آؤٹ آف فیور نہیں، آؤٹ آف پرنسپل اینڈ آؤٹ آف نیسیسٹی. یہ حکومت اور ریاست اور ملک کے فیور میں ہے کہ وہ تمام لوگوں تک ان کے ویلفیئر کا پیغام پہنچے جو ریاست اعلانیہ طور پر ویلفیئر کی پالیسیز بناتی ہے. اگر وہ صرف چند طبقات تک جائے گا، مثلا میں آپ کو ایک رف اندازہ بتاؤں
2018-19 کے فسکل ایئر میں 81 بلین روپیز کا ایڈورٹائزنگ ڈسٹریبیوشن ہوئی ملک کے میڈیا کو. اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی تھا, اس میں سرکاری سیکٹر بھی تھا. اس میں 1/3 سے تھوڑا سا کم سرکاری تھا, جو کہ بذات خود ایک بڑا چنک بنتا ہے. یعنی کہ یہ تقریباً 25 ارب سے اوپر بن جاتا ہے روپیہ. یہ لیگیسی میڈیا کو بالکل لیجیٹمیٹلی اس کا بڑا حصہ گیا ہے, لیکن اسی دوران تو آلٹرنیٹیو میڈیا تو اس کو کیوں نہیں گیا, ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اور اگر نہیں گیا تو آگے اگر یہ میڈیا گرو کر رہا ہے اور سرکار کی ایک اپنی پالیسی ہے کہ پبلک کا پیسہ, ٹیکس پیئر کا پیسہ ہم نے میڈیا کو بھی دینا ہے, تو یہ میڈیا بھی تو ایگزسٹ کر رہا ہے. حکومت کی اپنی پالیسی, مثلاً علاقائی اخباروں کے بارے میں ان کا کوٹا ہے جو پیسے ملتے ہیں, تو یہ بھی تو علاقائی, ان کو کہہ لیں آپ آلٹرنیٹیو میڈیا کے آپریشنز ہیں. عوام سے آپ کو ان میں عوام کی آوازیں نظر آئیں گی اور لیگیسی میڈیا میں نہیں نظر آئیں گی. یہ زیادہ انٹریکٹیو ہے, یہ زیادہ گراس روٹس پہ اپنے کمیونٹیز کے ساتھ آپریٹ کرتا ہے. یہاں پہ ہر روپیہ جو حکومت خرچ کرے گی اس کا 10 گنا زیادہ امیڈیٹ نتیجہ نکلے گا, بجائے ہر 100 روپیہ جو آپ ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں پہ 1 روپے کا بھی واپس امیڈیٹ وہ نہیں نتیجہ نکلتا. آپ کا مقصد عوام کی مدد کرنا اس صورت میں فروٹفل ہو سکتا ہے ایک کسی بھی حکومت کے لیے, خاص طور پر اس والی کے لیے جو بطور شہری میں سمجھتا ہوں بہت ہی بالکل فیل ہو گئی ہے, کہ آپ ان کو اپنی مدد آپ کرنے دیں. ان تمام ایسے انیشیٹیوز کو سپورٹ کریں جو اس بات کو یقینی بنائے گا. اور ایسا میڈیا جو عوام کی آواز ہے, ان محروم طبقات کی آواز ہے, اس کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ کوئی حکومت کا فیور نہیں ہوگی, یہ ریاست کا فرض ہے اور حکومت کا فرض ہے. اور اس فرض سے کوتاہی کا مطلب ہے وہ ان کی پالیسی ہے کہ جو محروم طبقات ہیں نہ وہ آواز ان کی آئے, نہ وہ دکھائی دے, نہ سنائی دے.